تو ایک گھونٹ پانی تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پیجیے. ٹھنڈا پانی مکس کر کے إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
رمضان یہ ماہ غفران ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، یہ گناہ معاف کرنے کا، گناہ معاف کروانے کا مہینہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعدد انعامات اس مہینے کے ساتھ خاص کیے ہیں، ان میں سے ایک بڑا مقصود جو رب العالمین انسان کو عطا کرنا چاہتا ہے، جس مقصود تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے معافی ہے۔ اس کے دلائل بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک دلیل جو آپ سنتے رہتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور اجر کی نیت کے ساتھ رکھے تو سابقہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا اجر کی نیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مشہور روایت جس میں جبریل امین علیہ السلام نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ منبر پر جلوہ افروز ہو رہے تھے تو 3 لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ شخص جس شخص کو رمضان ملا لیکن وہ رمضان کے حصول کے باوجود اپنے گناہ معاف نہیں کروایا، اس پر اللہ کی پھٹکار ہو، اور جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا، اس پر پھٹکار ہو، جس کو والدین نصیب ہوئے لیکن والدین کو راضی کر کے وہ جنت حاصل نہیں کر پایا، اس پر اللہ کی پھٹکار ہو۔ جبریل امین کی یہ بد دعا تھی اور امام الانبیاء کی اس بد دعا پر آمین تھی۔ تو اس روایت کا ایک حصہ کہ رمضان ملا لیکن رمضان میں اپنے گناہ معاف نہیں کر پایا، اس کا معنی یہ کہ اللہ نے رمضان دیا ہی اس لیے تھا تاکہ میں اس مہینے کے بدولت، اس مہینے کی عبادات، اس مہینے میں بندے کے تقرب اور بندے کے اتباع اطاعت پر بندے کو معاف کر دوں۔ اب اس میں یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری سوچ اور ہمارا منصوبہ ہے کہ ہم کس قدر اپنے اس منصوبے میں کامیاب جاتے ہیں اور کس قدر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ زاری کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے گناہ معاف کروا کر اللہ تعالیٰ کے مقرب بن سکتے ہیں۔ اب یہ سارا کا سارا معاملہ ہمارے حوالے ہے، اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مہینہ دے کر ہمیں اپنی باران رحمت سے ڈھانپ دیا ہے، اب ہم مرضی والے ہیں کہ اپنے چہروں کو اوپر اٹھائیں اور اس رحمت سے فیضیاب ہوں، یا پھر جیسے نیند میں جیسے غفلت میں تھے ویسے کہ ویسے غفلت میں رہیں، ہم اپنے نیند سے کبھی بیدار نہ ہوں اور اسی اثناء کے اندر یہ مہینہ چلا جائے گا مہمان کی طرح، اور ہم جیسے تھے ویسے کہ ویسے رہ جائیں گے۔ تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ کی طرف سے تمام کے تمام انعامات، اللہ کی طرف سے تمام کے تمام جو برکات ہیں وہ بہہ رہی ہیں، وہ بارشوں کی طرح ہے، وہ تیز طوفانوں کی طرح ہے، وہ تیز سیلاب کی طرح ہے، اللہ کی طرف سے یہ رحمتیں پلٹ رہی ہیں۔ اب ہمارا کام ہے کہ ان سے فیضیاب ہوں۔ بعض ایسی نیکیاں ہوتی ہیں کہ جن نیکیوں کے بدولت اللہ رب العالمین بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ ارکان اسلام پانچوں کے پانچوں اگر آپ غور کریں گے تو اسی کا مظہر ہے کہ ارکان اسلام پر اگر بندہ کار بند رہے تو خود بخود گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں بندہ پھر بھی گناہ گار ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی اولاد ہو اور وہ گناہ نہ کرے یہ ہو نہیں سکتا، ہر انسان گناہ گار ہے۔
بظاہر انسان اپنے آپ کو کتنا ہی پارسا سمجھے، بظاہر اپنے آپ کو کتنا ہی گناہوں سے پاک سمجھے، یہ انسان کا زوم ہو سکتا ہے، لیکن مومن کبھی بھی اس حوالے سے بے خبر اور زعم اور خود پسندی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ مومن ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہتا ہے اور اپنے گناہوں سے ڈرتا رہتا ہے۔ اس حوالے سے ہم ایک ترتیب کے ساتھ کچھ باتیں کریں گے تاکہ یہ بات ہمیں ذہن نشین ہو جائے کہ اس توبہ کی، استغفار کی اللہ کی بارگاہ میں کتنی بڑی اہمیت ہے۔ استغفار اور توبہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔ استغفار کا معنی یہ ہے کہ سابقہ جو گناہ ہوئے ان گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے دل میں ندامت ہوئی، احساس ہوا، شرمساری ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان پر انسان معافی مانگنے لگا، اور توبہ یہ ہے کہ پھر ان گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ چمٹ گیا۔ تاب یتوب، توبہ کا معنی لوٹ آنا، جو اللہ سے بہت ہی دور چلا گیا تھا اب یہ واپس لوٹا اور یہ پھر اللہ رب العالمین کی باران رحمت میں داخل ہو گیا، یہ پھر اللہ کے دین کے قریب ہو گیا، یہ پھر اللہ رب العالمین کے قریب ہو گیا۔ یہ توبہ ہے۔ تو توبہ اور استغفار یہ دونوں ساتھ، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ ایک چیز آپ الگ کرنا چاہیں تو اس کی نہ ضرورت ہے اور نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو بڑی بڑی نیکیاں ہیں، روزے کی مثال لے لیجئے گا، ہم روزے کے دوران بھی گناہوں سے باز نہیں آتے۔ حالانکہ روزہ ہے ہی تقوی شعاری، گناہوں سے بچنے کے لیے روزہ ڈھال ہے، روزے کے دوران بھی ہم لوگ گناہوں سے باز نہیں آتے۔ لیکن اگر ہم ہمارے ابو جان سیدنا آدم علیہ السلام سے معاملات کو دیکھنا شروع کریں تو ان انبیاء کرام علیہ السلام کی نظر میں معمولی گناہ کس قدر خطرناک تھا، اور اللہ رب العالمین نے ان اتنی عظیم الشان شخصیات کا معمولی گناہوں پر بھی مؤاخذہ فرمایا۔ آپ سیدنا آدم علیہ السلام کی مثال لے سکتے ہیں، ایک گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ گناہ انسان کو ظالم بنا دیتا ہے، اور پھر گناہ در گناہ انسان کے گناہ اور بڑھ جائیں تو پھر دلوں پر اس قدر سختی آ جاتی ہے کہ انسان یہ ظلم کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اسلام انسان پر ظلم، اتنا ظلم کی توطئی بولتی ہے، پھر انسان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے، اتنا انسان بے حس ہو جاتا ہے کہ انسان میں احساس اور شعور ختم ہو جاتا ہے، اور پھر گناہ در گناہ کرتا جاتا ہے، اور پھر ظالم سے ظالم تر بنتا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا تھا، لیکن سیدنا آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا، قسمیں دی، وہ جو چیز ممنوع تھی وہ کھلا دی، تو اللہ رب العالمین نے سزا یہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم کو، سیدہ حوا کو، دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ یہ بہت بڑی سزا تھی، جنت سے نکال دینا یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے سزا تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سزا کے بعد جس چیز کی وجہ سے پھر سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے قریب کیا، جس چیز کے بدولت معاف کیا، وہ توبہ تھی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ کلمات تھے جو کلمات ادا کرنے تھے، اور اللہ رب العالمین نے پھر وہی اعزاز دیا، پھر دنیا کے اندر ہدایت یافتہ فرمایا، اور پھر ایک سلسلہ شروع ہوا جو قیامت تک جاری رہے گا۔ تو مقصود یہ ہے کہ گناہ ہوا، وہ ہمارے گناہوں کے تناظر میں ہم دیکھیں تو معمولی تھا، لیکن اللہ نے اس پر بھی گرفت فرمائی، اور گرفت کے بعد جنت سے نکالنے کے بعد پھر اللہ جس بات پر راضی ہوا وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف سے توبہ تھی، اور ان توبہ کے کلمات بھی اللہ نے سکھلائے تھے۔ اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ پر اتنا غضبناک نہیں ہوتا اتنا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے۔
اللہ رب العالمین نے بندوں کو بتلایا ہے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اے نبی آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں غفور بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں. غفور کا معنی ہے بہت زیادہ بخشنے والا اور رحیم کا معنی ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا. تو بندوں کو بتلا دیں کہ میں غفور بھی ہوں میں رحیم بھی ہوں اور انہیں یہ بھی بتلا دیں کہ میرا عذاب بہت ہی سخت ہے, دردناک عذاب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہی بتلا دیا ہے کہ ان رحمتی تغلب غضبی, یاد رکھو کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہتی ہے. یہ معاف کرنا, یہ توبہ قبول کرنا, یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہی تو ہے. بندہ گناہ کرتا ہے, یہ گناہ سرکشی ہے, یہ گناہ جو بندہ کرتا ہے یہ سرکشی ہے, طغیانی ہے, یہ بندے کی بغاوت. وہ اللہ رب العالمین بندے کی ساری طغیانی, یہ بغاوت, یہ سرکشی, یہ معافی کرتا ہے اور بندے سے راضی بھی ہوتا ہے. جس کا معنی یہ کہ اللہ رب العالمین کو بندے کی توبہ بہت ہی پسند ہے. ایک مثال آپ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی سنی, دوسری مثال سیدنا نوح علیہ السلام کی. نوح علیہ السلام کشتی تیار کر چکے ہیں, روانہ ہوئے, بیٹا باغی. اللہ اکبر, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں. یہ اصول نہیں ہے, کسی بھی چیز میں میراث نہیں چلتی. کوئی بندہ یہ کہے کہ میرا باپ نیک تھا اس لیے میں اسی لیول پر آ جاؤں گا, یہ اس کا ذوق. اللہ کی توفیق سے باپ سے بیٹا آگے بھی نہیں نکل سکتا ہے, لیکن یہ کوئی اصول نہیں ہے. باپ پیغمبر ہے, بیٹا کافر ہے, بیٹا پیغمبر ہے, باپ کافر ہے. یہ مثالیں موجود ہیں. نوح علیہ السلام باپ ہیں, پیغمبر ہیں, ان کا بیٹا کافر ہے. آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں, باپ کافر ہے, بیٹا پیغمبر. تو یہ اللہ کی حکمتیں اللہ جانتا ہے. بندہ ہمیشہ خوف میں رہتا ہے. مومن کبھی بے خوف نہیں رہتا. مومن ہمیشہ اپنے انجام کے لحاظ سے ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے, ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والا بن کر رہتا ہے. تو بات کر رہے تھے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں صرف یہ کہا تھا, رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. اللہ یہ میرا بیٹا میری اہل میں سے, وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. اللہ تیرا وعدہ حق ہے اور تو احکم الحاکمین ہے, فیصلوں میں سے, فیصلہ کرنے والوں میں سے, حاکموں میں سے سب سے بڑا حاکم ہے. یہ دعا یہ پیغمبر کی زبان سے نکلی. بیٹا کافر تھا, بہت کچھ سمجھایا, لیکن یہ رشتہ ایسا ہے کہ اس رشتے کی محبت ہے وہ ابھر آتی. نوح علیہ السلام کے اس سوال پر بھی اللہ ناراض. اللہ اکبر. قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم والا تغفر لي وترحمني ليس لك به علم اني اعدك ان تكون من الجاهلين. نوح یہ بیٹا, یہ آپ کا بیٹا آپ کی اہل میں سے نہیں ہے. فلا تسألني ما ليس لك به علم, جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کا مجھ سے سوال مت کیجئے گا. انی اعدک ان تکون من الجاہلین, میں اللہ آپ کو واعظ کر رہا ہوں, نصیحت کر رہا ہوں, خیال کرنا کہیں ظالموں میں سے نہ ہو جائیں. اللہ اکبر. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم. فوراً فرماتے ہیں نوح علیہ السلام, آپ ان کی محنت دیکھیں نا. نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی ہے. 950 سال. ہمیں زوم ہوتا ہے نا, اگر ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے مقرب صرف ہم ہیں, باقی سارے کے سارے کیا ہے, وہ جو اللہ کی قرب اور محبت کی جو لیول ہے اسے سارے پیچھے. یہ پیغمبر 950 سال کی تبلیغ دعوت, اور وہ دعوت بھی صرف دن میں نہیں, ٹھنڈے وقت میں نہیں, ہماری طرح بہترین فیسلٹیز کے ساتھ نہیں, رات اور دن دعوت دی ہے. سوئے ہوئے لوگوں کو جگا کر دعوت دی ہے, کپڑے منہ پر ڈالے ہوئے لوگوں کو جا کر دعوت دی ہے, کانوں میں روئی ٹھوسے ہوئے لوگوں کو جا کر دعوت دی ہے, اور پھر آخر میں پریشان ہو کر شکوے بھی کیے ہیں. وہ پیغمبر ہے. لیکن جب اللہ نے فرمایا کہ نوح میں آپ کو نصیحت
وصیت کر رہا ہوں، خیال کرنا کہیں ظالموں میں سے، کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں، فوراً کہتے ہیں کہ اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے وہ کچھ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، إِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنِي، اور تو مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انبیاء کا طریقہ، یہ میرے اور آپ کے لیے مچل رہا ہے۔ معمولی خطا ہے، معمولی خطا ہے، لیکن ان جن کے درجات بلند ہوتے ہیں ان کی معمولی خطائیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ انبیاء کا طریقہ کار، یہ انبیاء سے رب العالمین کے خطابات، یہ انبیاء کی معافیاں، یہ انبیاء کی توبہ، یہ میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ نصیحت کا سامان فراہم کر رہی ہیں۔ آخری مثال انبیاء کے حوالے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا قَالَ رَبِّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب العالمین سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر پہنچے ہوئے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَ مِيقَاتُنَا مِيقَاتِنَا، یہ ہمارا وقت مقرر تھا، یہ جگہ بھی ہماری طے شدہ تھی، وہاں پر پہنچتے ہیں۔ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، وہاں پر اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اللہ ان کو اپنا کلیم بناتے ہیں، اللہ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں، یہ کلیم اللہ ہیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اب جستجو اور بڑھ گئی۔ ربی ارینی انظر الیک، موسیٰ علیہ السلام گزارش کرتے ہیں اللہ اپنا آپ مجھے دکھا دے، انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تیرا دیدار ہو جائے۔ قال لن ترانی، اللہ نے جواب دیا موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، جس پہاڑ پر آپ کھڑے ہیں اس پہاڑ کو دیکھیں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا فسوف ترانی، تو پھر تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اللہ رب العالمین اس پہاڑ پر اپنی تجلی مارتے ہیں اور ایک ہی تجلی سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رب انی تبت الیک وانا اول المؤمنین، اللہ توبہ زاری، اللہ جو میں نے تجھ سے سوال کیا تھا میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے یہ منظر دیکھ لیا، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، یہ موسیٰ کیا ہے؟ تبت الیک وانا اول المؤمنین، اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں پہلا مومن ہوں، پہلا تجھ پر ایمان لانے والا ہوں۔ یہ انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام جب بھی کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اس معاملے میں میں ٹھیک نہیں ہوں تو وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ اللہ نے توحید کے ساتھ توحید کے علم کے ساتھ استغفار کا حکم دیا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، امام الانبیاء مخاطب ہیں، رب العالمین خطیب ہیں، خاطب ہیں، رب العالمین کا کلام ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، امام الانبیاء آپ بھی جان لیجئے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ پہلے توحید، پھر وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اپنے گناہوں کی اللہ کے حضور معافی طلب کیجئے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومن مردوں کے لیے بھی اور مومنہ عورتوں کے لیے بھی اللہ کے حضور معافی طلب کیجئے گا۔ مخاطب کون ہے؟ امام الانبیاء۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ہم نے آپ کو فتح مبین نصیب فرمائی تاکہ اللہ آپ کے پہلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ یہ اعلان ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ حکم دے رہا ہے کہ استغفار کیجئے، معافی مانگیے۔ اس کا معنی یہ کہ بندہ ہمہ وقت معافی کا طلبگار ہے، بندہ ہمہ وقت گناہگار ہے۔ یہ بندے پر واجب ہے، بندے پر فرض ہے کہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے معافی مانگے اور توبہ تائب ہوتا رہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے بندے کو بلایا. اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کے لیے، اس معافی کے لیے بندے کو دعوت دی ہے اور بندے کو بڑے ہی پیارے انداز میں خطاب فرمایا ہے، توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے مومنو توبو الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آؤ، سارے گناہ چھوڑ دو. جو نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے، رمضان آیا تم مسجدوں کی زینت بن گئے ہو. جو گھروں میں بے نمازی تھے، آج رمضان آیا، شیطان کے حملے سے، شیطان کے پنجوں سے باہر آ گئے ہو. اب یہاں پر مائیں بہنیں بھی نمازی بن گئی ہیں. اللہ نے فرمایا توبو الی اللہ جمیعا، میری بارگاہ میں سارے توبہ طائب ہو جاؤ، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے. پہلے شرابی تھے، اب تو سحری اور افطاری کے درمیان پابندی ہے، اس وجہ سے اب تو شراب بھی چھوڑ دی. پہلے تو جواری تھے، اب تو ایسا موسم آ گیا ہے یہ جوا کھیلتے بھی شرم آتی ہے. یہ پہلے تو زانی تھے، اب تو ایسا موسم آ گیا ہے کہ باران رحمت میں شرم آتی ہے. یہ پہلے تو سود خور تھے، اب تو ایسا موسم آیا ہے کہ سود کھاتے بھی شرم آتی ہے. یہ ڈر لگتا ہے کہیں تو یہ ہمارے روزے قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اللہ نے عام معافی کا اعلان فرمایا ہے، توبو الی اللہ جمیعا، لوٹ آؤ، سارے لوٹ آؤ، دنیا والے سارے مل کر توبہ کرو. جمیعاً، سارے کے سارے میری بارگاہ میں توبہ طائب ہو جاؤ، لعلکم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آؤ اور توبہ ایسی کرو جو سچی توبہ ہو، سچی توبہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ رمضان مسلمان ہے، رمضان آیا مسلمان بن گیا، عید آئی پھر اسلام کا لباس اتار کر رکھ دیا، اب پھر کیا ہے گناہ کرتے رہنے ہیں اور پھر رمضان آئے گا پھر مومن ہو جائیں گے. نہیں، موسم مسلمان نہیں. سچی توبہ، سچی توبہ جس میں ندامت ہو، جس میں عزم ہو، جس میں استقلال ہو، جس میں معافی ہو، جس میں اللہ کی محبت ہو، جس میں نیکی کرنے کا تا حیات جذبہ ہو، یہ توبہ ہے. توبوا الی اللہ توبۃ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. صلہ کیا ملے گا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری توبہ کرنے کی دیر ہے. اللہ کے یہاں کوئی دیر نہیں ہے کہ اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور اللہ تمہیں صرف گناہ معاف نہیں فرمائے گا، اللہ تمہیں جنت کے حقدار بھی بنا دے گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ تمہیں جنت کے سرٹیفکیٹ جاری کرے گا جس دن اللہ نہ تو پیغمبر کو رسوا فرمائے گا اور نہ پیغمبروں کے پیروکاروں کو رسوا فرمائے گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے نور سامنے بھی ہوگا، ان کے نور دائیں بھی ہوگا، ان کے نور بائیں بھی ہوگا. اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو بشارت دی جا رہی ہوگی. لیکن شرط کیا ہے کہ بندہ سچی توبہ کر لے، بندہ سچی توبہ کر لے. امام الانبیاء نے مثال دی نا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، میری امت کے لوگوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو جاؤ. وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، میں اللہ کی حضور دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. امام الانبیاء نے اپنے امت کے لوگوں کو حکم دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ میری امت کے لوگ کثرت کے ساتھ جنت جائیں، کثرت کے ساتھ. جب گناہ معاف ہوں گے جبھی جنت ملے گی نا. گناہوں کی معافی کے بغیر جنت ممکن نہیں ہے. گناہوں کی معافی پہلے، جنت بعد میں ہے. گناہوں کی معافی کے لیے اللہ بلاتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. قُلْ يَا عِبَادِي، اے نبی آپ کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو. خطاب کا انداز دیکھیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو اسرفوا، جو ظلم کر چکے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی اسراف کر رہا ہے، یہ بندہ اسراف کر رہا ہے، فضول خرچی کر رہا ہے. اسرفوا، جو ظلم کر چکے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رحمت سے مایوس مت ہونا.
میری رحمت سے مایوس مت ہونا. وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اللہ کی رحمت سے صرف ظالم لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. اللہ اکبر. سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جو کچھ کیا تھا آپ لوگوں کے علم میں ہوگا نا. بچہ جانتا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا اشر کیا, باپ کے ساتھ کیا دھوکے کیے. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے بعد کیا رویہ اختیار کیا. جب وہاں اناج لینے گئے, وہاں پر بھی اناج لینے کے بعد بھی جب بنیامین پکڑا گیا تو وہاں پر بھی ان لوگوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے, اس کا پہلے جو بھائی تھا وہ بھی چور تھا. جس سے اناج لے رہے ہیں اسی کو چور کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. بالآخر نتیجہ کیا نکلا؟ جب معاملہ سارا عیاں ہو گیا, یہ سارے کے سارے لوگ, یہ بیٹا, یہ بیٹے, یہ باپ, یہ دوبارہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے. تو اس وقت یہ بیٹے کیا کہہ رہے تھے؟ یا ابانا استغفر لنا ربنا انا كنا خاطئین. اے ہمارے ابو جان, جو کچھ ہم نے کیا ہے آپ کے سامنے ہے. اب ہمارے لیے اپنے پالنے والے کی بارگاہ میں استغفار مانگیے, معافی مانگیے. انا كنا خاطئین, ہم نے بہت بڑے ظلم کر رکھے تھے. قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم. ظلم کیا ہے؟ اللہ اکبر. مظالم کیا ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ سوف استغفر لکم ربی, میرے بیٹو پریشان مت ہو, میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگوں گا. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ بہت معاف کرنے والا مہربان ہے. اللہ اکبر. یہ میرا مہربان ہے, یہ میرا رب مہربان ہے. بلاتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا, وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ انہ هو الغفور الرحیم, وہ تو ہے ہی معاف کرنے والا, وہ تو ہے ہی رحم کرنے والا. وانیبوا الی ربکم واسلموا, کچھ تمہیں بھی قدم اٹھانے ہوں گے, آگے آنا ہوگا. وہ تو پکار رہا ہے, تم آ جاؤ میں معاف کر دوں گا. وانیبوا الی ربکم, تم لوٹ آؤ اپنے پالنے والے کی بارگاہ میں. واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. مطیع ہو جاؤ, فرمان ہو جاؤ, فرمان بردار ہو جاؤ, اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے, پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. میری بارگاہ میں لوٹ آؤ اس سے پہلے کہ اچانک عذاب کی گرفت میں آ جاؤ. جو میری طرف سے وحی آئی ہے, اس وحی کے پیروکار بن جاؤ. یہ اللہ کی شرطیں ہیں. لوٹ آؤ, وحی کے پیروکار بن جاؤ, اور پھر میری رحمت سے مایوس مت ہونا, میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. لیکن اگر یہ وقت چلا گیا, وقت ہے نا, یہ رمضان یہ وقت ہے, یہ زندگی یہ وقت ہے, یہ صحت یہ وقت ہے, یہ عافیت یہ وقت ہے. اور وقت چلا گیا, ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. ایسا نہ ہو کل قیامت قائم ہو جائے اور پھر یہ جان کہہ رہی ہوگی یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ, ہائے مجھ پر افسوس, میں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بڑی حق تلفیاں کی تھی. وان کنت لمن الساخرین, دین کی باتیں آتی تھی میں مسخریاں کیا کرتا تھا. دین کی باتیں, قرآن کی آیتیں, امام الانبیاء کی حدیثیں آیا کرتی تھی, میں کہتا تھا کہ چل مجھے سارا پتا ہے, تو جا مجھے سارا پتا ہے. صحابہ کے سامنے جب قرآن اور حدیث کی باتیں آیا کرتی تھی تو عمر فاروق جیسا انسان وہ اپنا ہاتھ پھیلایا ہوا واپس کر دیا کرتا تھا. آج ہم ہیں, ہمارے سامنے قرآن اور حدیث پیش کیا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں ہمیں سارا پتا ہے. مولوی صاحب یہ قرآن اور حدیث کی باتیں اپنے پاس رکھو, میں سب جانتا ہوں. آپ اپنی کریں فکر, آپ اپنا کردار دیکھیں, اپنے آپ کو ٹھیک کریں, میں خود ہی ٹھیک ہوں. اللہ اکبر. فرمایا کہ کل یہ حسرت ہوگی, یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین, یا پھر یہی نفس کہے گی کاش مجھے اللہ ہدایت دیتا, میں پرہیزگار ہو جاتا.
او تقول لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا پھر قیامت کے روز یہ بھی خواہش ہوگی اللہ مجھے ایک بار لٹا دے، اللہ مجھے ایک بار دنیا میں بھیج دے، فاکون من المحسنین، میں بہت ہی نیکوکار بن جاؤں گا۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، اس کے اور بھی شواہد قرآن میں موجود ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ومن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون۔ وہاں پر شکوے کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہاں پر شکوے اور وہاں پر یہ خواہش کہ اللہ ایک بار موقع دے دے، دنیا میں اتنا پارسا بن جاؤں گا، اتنا نیک بن جاؤں گا، فرشتہ بن کے آؤں گا، پھر نہیں، جو کرنا ہے وہ آج کر لے، آج کر لے۔ میں اللہ یہ اعلان کر رہا ہوں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میرے پاس آؤ گے تو پھر مایوس نہیں ہوگے، مایوس نہیں ہوگے، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کا ذکر فرمایا، اللہ نے ان کو سوداگر کہا ہے، سوداگر، مجھ سے سودا کرنے والے، مجھ اللہ سے سودا کرنے والے، جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے عوض مجھ سے جنت کا سودا کرنے والے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے سودا کر لیا ہے مومنین سے کہ انہوں نے جانے بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اور انہوں نے مال بھی اللہ کی راہ میں لٹا دیے، بان لهم الجنہ، کہ اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے گا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یہ کفار کو مارتے ہیں، کفار نے شہید کر دیتے ہیں۔ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ، یہ تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی وعدے ہیں۔ فَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر ان وعدوں کو وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، تم نے جو اللہ سے سوداگری کی ہے اس پر تمہیں مبارک ہو۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی اوصاف بیان کی ہیں، جنہوں نے اللہ سے سودا کیا ہے، اللہ کے حوالے جانے اور مال کر دیے، اللہ نے جنت دے دی۔ خوبیاں کیا ہیں؟ التائبون الحامدون، التائبون العابدون الحامدون، سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ توبہ کرنے والے، التائبون یہ توبہ کرنے والے، العابدون یہ سر جھکانے والے، الحامدون یہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے، السائحون روزے رکھنے والے، الساجدون یہ سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے، الآمرون بالمعروف اچھائی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اللہ کی حدود کا وہ پامال سے بچانے والے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان تمام اوصاف میں جو پہلے نمبر پر رکھی ہے وہ ہے التائبون، توبہ کرنے والے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ اللہ کو بندے کی توبہ بہت محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ بہت محبوب ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ امام الانبیاء نے مثال دی کہ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو بندہ سواری لے کر روانہ ہوا، اس سواری پر کھانا پینا تھا، زیادہ راہ تھی، جہاں بیابان میں جا کر وہ اس نے کہیں سواری سے وہ اترا، اس نے وہاں پر جا کر آرام کیا، اچانک جب اس کی آنکھ کھلی سواری گمتی تھی، مسلم کے الفاظ ہیں، یہ بہت بھاگا، دائیں بائیں سے تلاش کی سواری نہیں ملی، پھر یہ واپس آیا، اسی درخت کے نیچے
سو گیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ اب سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہے. بیابانوں میں نہ وہاں پر گاؤں ہے، نہ کوئی بستی ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی بندہ ہے، نہ پانی، نہ کھانا، نہ زیادہ راہ. کیا بنے گا؟ موت ہی ہے. فرمایا پھر اس کو اونگ آتی ہے، پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے، یہ دیکھتا ہے وہی سواری، وہی کھانا پینا پر لادا ہوا ہے. یہ اتنا بے ساختہ ہو جاتا ہے، اتنا بے قابو ہو جاتا ہے، یہ لپک کر اپنی سواری کی مہار کو پکڑتا ہے اور یہ کہتے ہیں اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. خوشی کے مارے یہ بھول گیا کہ میں کیا ہوں اور رب کیا ہے. یہ کہا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں. اللہ نے فرمایا جتنا یہ بندہ خوش ہوتا ہے اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. لیکن توبہ ایسی ہو، توبہ ایسی ہو جس سے رب العالمین خوش ہو جائے. وہ سینکڑوں بندوں کا قاتل تھا نا، سینکڑوں بندوں کا قاتل ہے. توبہ کیسی کی ہے؟ توبہ یہ ہے گھر بار چھوڑ دیے، علاقہ چھوڑ دیا، مال متا چھوڑ دیا، سرزمین چھوڑ دی، آبائی علاقہ چھوڑ دیا. اب یہ بھاگے جا رہا ہے اللہ کی محبت میں کہ میں وہاں پہنچوں جہاں مجھے کوئی نہ دیکھے. گناہوں کی سرزمین سے کوچ کر لیتا ہے. اللہ کو اس کی توبہ بہت پسند آئی. اللہ نے اس کے لیے زمین کو سکڑ دیا. زمین سکڑ گئی، جہاں بھاگا ہے وہاں کی زمین تنگ ہو گئی، جہاں سے بھاگا ہے وہ زمین وسیع ہو گئی اور بالآخر رحمت کے فرشتے اس کو جنت لے جاتے ہیں. ایسی توبہ، ایسی توبہ ہو جس پر رب العالمین خوش ہوتا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے جب ابن آدم ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. آدم کا بیٹا جب تک مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. تیری حالت جو بھی ہو، تیری حالت جو بھی ہو مجھے پرواہ نہیں ہے. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمان کے کناروں کو چھونے لگے اور پھر تو میری بارگاہ میں معافی مانگنے لگ جائے، معافی مانگے، میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ناممکن کام ہمارے لیے ہوتے ہیں، یہ ناممکن کام ہمارے لیے ہوتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا. فرمایا آدم کے بیٹے اگر تم مجھ سے اس حال میں ملے کہ زمین گناہوں کی بھر کر لے آئے لیکن تیرے نامہ اعمال میں میری توحید ہو، تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، میں تیرے سارے گناہ تو معاف کر دوں گا. یہ زمین بھر گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، نیکیوں میں بدل دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اس پر قرآن بھی گواہ ہے، اس پر قرآن بھی گواہ ہے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سنگین ترین جرائم کا ذکر ہے. وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، وہ لوگ جو کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، وہ لوگ جو بدکاری نہیں کرتے. جو کوئی تینوں میں سے کوئی بھی گناہ کرے گا اس کو اللہ نے فرمایا کہ دوہرا عذاب دوں گا، لیکن یہی گناہ کر کے آ جائے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، پھر یہ سچی توبہ کر لے، ایمان پر گامزن ہو جائے، اعمال میں استقلال لے کر آئے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. میرے بھائیوں یہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلوانے کا یہ موسم ہے، یہ موسم بہار ہے. اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں پر گڑ گڑائیں، رو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں. اللہ صرف معافی نہیں کرے گا، ہمارے دنیاوی معاملات کی اصلاح بھی کر دے گا. کتنے انبیاء آئے، سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا شعیب علیہ السلام اپنے اقوام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا. اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، استغفار کرو، آسمان سے بارشیں آئیں گی،
युमदिदकुम व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, अल्लाह तुम्हें माल भी देगा, अल्लाह तुम्हें औलाद भी देगा। और बाद मुकामात में फरमाया युमत्तिउकुम मताअन हसना, अल्लाह तुम्हें मालों से नवाज देगा। और बाद मुकामात पर फरमाया अल्लाह तुम्हें बागात देगा, अल्लाह तुम्हारी औलाद में बढ़ोतरी फरमाएगा। अलगर्ज ये कि तौबा के फवायद सिर्फ उखरवी नहीं है, दुनियावी भी हैं। हालात बदल जाते हैं, इंसान की तंग दस्ती खुशहाली बदल जाती है, बे औलादी ये वाफिर औलाद में बदल जाती है, परेशान हाली खुशहाली बदल जाती है। शर्त ये कि बंदा तौबा कर ले, बंदा तौबा कर ले। आखिरी बात इमामुल अंबिया ने कसम खाई, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लो लम तुज़निबू लज़हब अल्लाहु बिकुम, अगर तुम गुनाह करना छोड़ दो तो अल्लाह तुम्हें दुनिया से खत्म कर देगा। वलजाअ बिक़ौमिन यस्तग़फिरू युज़निबून फयस्तग़फिरून फयग़फिर लहुम, अल्लाह दूसरी ऐसी कौम लेकर आएगा जो गुनाहगार होंगे, वो लोग गुनाहगार होंगे। युज़निबून, तुमने तो गुनाह नहीं किए ना, तुमने गुनाह नहीं किए, अल्लाह ने तुम्हें खत्म कर दिया। और अल्लाह अब ऐसी कौम लेकर आएगा जो गुनाह तो करेंगे लेकिन गुनाह के बाद अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएंगे, तौबा करेंगे, फयग़फिर लहुम, अल्लाह उनके गुनाह माफ फरमा देगा। इसका माना ये जो मैंने पहले आपसे अर्ज किया था, गुनाह पर इतना गज़बनाक नहीं होता जितना तौबा पर वो खुश होता है। लिहाजा हम अपने गुनाहों से पीछे हट जाएं, इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें, गुनाहों को छोड़ दें। तौबा जब तक नहीं हो सकती जब तक बंदा गुनाह ना छोड़े। नमाजें मैंने साल छोड़ दी, अब नमाजी हुआ, मैंने तौबा कर ली, लेकिन नीयत ये है कि रमज़ान के बाद फिर छोड़ दूंगा। ये कोई तौबा नहीं, ये मजाक है, ये तौबा नहीं, ये मजाक है। तौबा ये है कि अब ऐसी सच्ची तौबा की है, दिल से ये दिल गवाही दे रहा है कि अल्लाह अब कभी नमाजें नहीं छूटेंगी, अब कभी गफलत नहीं होगी, जो गलतियां हुई, जो मदालिम हुए वो सारे अब नहीं होंगे। लेकिन एक और बात याद रखे, हुकूकुल इबाद में जब तक बंदा बंदे से माफी ना मांगे जब तक अल्लाह तौबा भी कबूल नहीं करेगा। अल्लाह के हुकूक माफ फरमा देगा, अल्लाह के हुकूक अल्लाह माफ फरमा देगा। अगर बंदों के हुकूक हैं अल्लाह जब तक माफ नहीं करेगा जब तक बंदा माफ न करे। इस वजह से अगर ऐसे हुकूक हैं तो बंदों से भी माफी मांगे, फिर अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह माफ करने वाला है। मेरे भाइयों, ये आखिरत का सफर शुरू होने का कुछ पता नहीं है, किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। आज आफियत है, कल पता नहीं क्या मामला होगा, हो सकता है इससे ही बेहतर हो सकता है सिस्टम ही खत्म हो जाए। तो फिर तौबा में देर इस चीज की है, तौबा में, इस्तिग़फ़ार में, माफी में देर ना कीजिए। अल्लाह के दीन से जुड़ जाइए। ये अल्लाह का दीन ये मेरी और आपकी दुनियावी और उखरवी कामयाबी का जामिन है। इसी दीन में बरकत है, इसी दीन में सुकून है, इसी दीन में अल्लाह की रज़ा है, इसी दीन में उखरवी नजा है, इसी दीन पर चलने से जन्नत है, इसी दीन पर चलने से जहन्नुम से नजात है। और अगर हमने ये रास्ता छोड़ दिया तो फिर और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब कर पाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन साथियों ने एहतमाम फरमाया है उनकी ये मेहनत, ये एहतमाम कबूल फरमाए। आखिर में दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हमारे कई बुजुर्गान बीमार हैं, कई माएँ बहनें बीमार हैं, कई हमारे बच्चे बीमार हैं, कई हमारे बुजुर्गान, कई बाद लोग साल बिस्तरों पर और बाद लोग कई महीनों से बिस्तरों पर बीमारी की वजह से साहिबुल फराश हैं। सबके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सब पर रहम फरमाए, अपनी रहमत से सबको शिफा कामिला आजिला बख्शे, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी दूर फरमाए। ये जो मौजूदा वबा है इससे हमें ज़्यादा नसीब फरमाए। दुआ कीजिए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا الہ العالمین، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تو احکم الحاکمین ہے، اللہ تو احسن الخالقین ہے، اللہ تو خیر حافظ وانت ارحم الراحمین ہے۔ اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم تیری بارگاہ میں توبہ طائب ہوتے ہیں۔ اللہ ہم نے اپنے پر ظلم کیا، گناہ کیے، اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ تو ہم پر بارہ رحمت فرما۔ اللہ تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے، تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے چھوٹے اور بڑے گناہ، دانستہ نادانستہ ہونے والے گناہ، ظاہر اور چھپا کر کیے جانے والے گناہ، اللہ ہمارے جان بوجھ کر اور ناگہانی سے ہونے والے گناہ، سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے صغیرے اور کبیرے، چھوٹے اور سارے بڑے گناہ سارے معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے گھروں کو برکات سے مالا مال فرما دے۔ اللہ ہمارے گھروں کو کشمکش سے بچا لے۔ اللہ ہمارے گھروں میں سکون اور رحمت نازل فرما۔ ہماری اولاد کو نیک بنا۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری گھر والیوں کو، ہماری ماؤں اور بہنوں کو سب کو نوازی بنا دے۔ اللہ ارحم الراحمین، تیری دین پر ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما دے۔ اللہ جو موجودہ وبا ہے، امت مسلمہ کو اس وبا سے نجات نصیب فرما۔ اللہ ہمیں اس وبا سے نجات نصیب فرما۔ اللہ ارحم الراحمین، جو ہمارے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ ارحم الراحمین، یہ ظاہری علاج، یہ ظاہری دوائیاں، یہ ظاہری چیزیں، یہ ساری اسباب ہیں، اصل شفا تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو اپنے رحم سے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جو ہماری اولاد بیمار ہیں ان پر رحم فرما، شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جو ہمارے والدین بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جو ہماری مائیں بہنیں بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جو ہمارے بیویاں بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو یہاں احباب موجود ہیں، جو بھائی موجود ہیں، جن بہنوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، جن کی جو جائز تمنا ہے پوری فرما۔ اللہ جو تنگ دست ہیں اللہ انہیں خوشحالی نصیب فرما۔ اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ارحم الراحمین، اس مہینے کے اختتام سے پہلے ہمارے گناہ معاف فرما۔ اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے باعث برکت اور باعث رحمت بنا۔ اللہ ہمیں کشادہ رزق نصیب فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔